الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی زندگی سنتوں کے مطابق ہو، انسان کا بولنا، انسان کا کھانا پینا، امتی کا ایک ایک عمل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ یہ اس نبی کی محبت کا ایک بہت بڑا نبی سے محبت کی علامت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی ذات کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا فنا کیا کہ ایک ایک چیز ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو گئی۔ جو کوئی بھی صحابہ کرام کو دیکھتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا، ایک ایک چیز ان کے مشابہ نظر آتی تھی۔ اسی لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ جس کسی انسان نے صبح سے لے کر رات تک اور رات سے صبح تک ایک ایک عمل اپنا سنت کے مطابق کیا، اس کا کھانا بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوا، اس کا پہننا بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوا، اس کا رہنا سہنا بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے مطابق ہوا، اس کا قول و فعل، اس کے اخلاق اور اس کے سارے اطوار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو گئے، تو وہ شخص ایسا ہے کہ اس نے وہ دن نبی کی صحبت کے اندر گزارا، نبی کی صحبت کے اندر اس نے وہ دن گزارا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی اللہ والے نے پوچھا تھا کہ حضرت اللہ تک پہنچنے کا کم وقت کے اندر کیا راستہ ہے؟ میں ایسے اعمال کون سے انجام دوں کہ جس کی بنا پر میں اللہ سے ایک دم قریب ہو جاؤں؟ انہوں نے اپنا سر جھکا لیا۔ پوچھنے والے بھی متبع سنت تھے، متبع سنت تھے، ایک ایک ان کی چیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تھی۔ جو آدمی جتنا دین کے اندر اپنے آپ کو لگاتا ہے، اتنا ہی اس کے دین کے اندر اور اس کے ایمان کے اندر پختگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو شریعت کی ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی بات کے اوپر بھی عمل کرنا بہت اچھے سے اچھا لگنے لگتا ہے۔ اس کے ایمانی طاقت اور ایمانی پاور بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس کو یہی فکر ہوتی ہے کہ میں ابھی بھی جتنے کام کر رہا ہوں وہ کم ہے۔ آج یہ جذبہ ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ ہم نے 5 وقت کی نمازیں پڑھ لی، تھوڑا بہت قرآن پاک پڑھ لیا، تھوڑی بہت تسبیح پڑھ لی، ہم ہوا میں اڑنے لگتے ہیں، اور ہم اپنی ذات کو ایسا سمجھتے ہیں کہ مجھ سے تو اعلیٰ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ نیکی کا تکبر بھی آدمی کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ پوچھنے والے نے جب یہ پوچھا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے اپنا سر جھکا لیا۔ ان کے سامنے ان کی پوری زندگی تھی، ان کے سارے شب و روز کے اعمال ان کی نگاہ میں تھے۔ انہوں نے اپنا سر جھکا لیا، فرمانے لگے حضرت آپ مجھے اس بات کی نشاندہی فرما دیں کہ میں اللہ سے ایک دم قریب سے قریب تر کیسے ہو جاؤں۔
تو یوں فرمانے لگے ہم نے کتاب و سنت کے اندر یہ بات دیکھی ہے اور یہ بات پڑھی ہے کہ جس کسی انسان کو بھی اللہ رب العالمین سے قریب ہونا ہے، اللہ رب العالمین سے ایک دم نزدیک ہونا ہے، تو وہ اپنی ساری کی ساری چیزیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کر لے. اس کا رہنا سہنا، کھانا پینا، اس کا بولنا، ان کا پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ، ماں باپ کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا، سارا کا سارا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کر لے. جس کسی انسان نے یہ بات کر لی، اپنی پوری کی پوری زندگی سنتوں کے مطابق گزار دی، تو وہ انسان اللہ رب العالمین کے ایک دم قریب ہو جائے گا، ایک دم نزدیک ہو جائے گا. چنانچہ اس بزرگ محترم نے اس بات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا. ہفتے 10 دن کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت ہوتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے قریب بٹھاتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں کہ تم نے جس روش کو اختیار کیا، تم نے جو اپنا طرز زندگی کو اپنایا، اس زندگی کے اوپر تم چلتے رہنا، مجھ سے ایک دم قریب سے قریب تر ہو جاؤ گے اور اللہ رب العالمین کے محبوب بن جاؤ گے. آج بھی انسان اگر سنتوں والی اپنی زندگی گزارنے والا بن جاوے، جیسے صحابہ کرام کی زندگیاں تھی اور اہل اللہ کی زندگیاں تھی، تو آج بھی انسان اللہ رب العالمین کا محبوب اور پسندیدہ بن سکتا ہے. کہ صحابہ کرام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ لٹا دیا. فنا فی اللہ ہو گئے، فنا فی الرسول ہو گئے. اللہ کی محبت کے اندر سب کچھ انہوں نے فنا کر دیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا، نچھاور کر دیا. اللہ کی محبت کے اندر بھی اگر اپنے گنے باغ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر اڑتے ہوئے پرندے کے اوپر نگاہ پڑ جاتی ہے، اب نماز کی کون سی رکعت تھی وہ بھول جاتے ہیں. جیسے خیال آتا ہے کہ میں تو نماز کی حالت میں ہوں، فوراً اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں. یہ مسئلہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر پہنچتا ہے اور یہ فرماتے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھنے باغ کے اندر نماز پڑھ رہا تھا، ایک پرندے کے اوپر نظر پڑی، اس کو کہیں سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، کبھی اس طرف کو جاتا ہے کبھی اس طرف کو جاتا ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا. میں اسی کے دل دیکھنے کے اندر محو ہو گیا، مشغول ہو گیا. اب میں نماز کے عالم کے اندر تھا، مجھے اپنی رکعتیں بھول گئی، اب میں کیا کروں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایات دی. پھر فرمایا کہ اس باغ کی وجہ سے میری نماز کے اندر خلل پیدا ہوا، میں یہ باغ اللہ کے نام پر صدقہ کر دیتا ہوں. فنا فی اللہ میں اتنے مشغول تھے، اتنے اپنے آپ کو مٹانے والے کہ باغ ذریعہ بنا اللہ کی محبت میں رکاوٹ کا، اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. فنا فی الرسول میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ایک دم اتنے مشغول تھے اور اتنے اپنے آپ کو فنا کیا ہوا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب دنیا کے اندر ان کی نگاہ میں کوئی نہیں تھی. دنیا کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی بھی چیز محبوب نہیں ہوا کرتی تھی. حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ انہوں نے جب مکہ المکرمہ کے حالات کے متعلق سنا کہ مکہ میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جن کا نام محمد ہے اور وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی اور اپنی رسالت کی باتیں کرتے ہیں، قبر حشر کی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی، جنت اور جہنم کی ساری باتیں بتلاتے ہیں. اب اس بات کا چرچا عام ہونے لگا. مدینہ مکہ المکرمہ کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت گھر گھر پہنچنے لگی. اسی دوران حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دل ہی دل میں کلمہ پڑھ لیا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق جب آ پہنچتا ہے تو باطل خود بخود کھوکھلا بنتا چلا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین باطل کی ساری اسکیموں کو اور باطل کے سارے پروپیگنڈوں کو ختم فرمانے کے فیصلے فرما دیتے ہیں.
آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم حق کی محنت کو بھی زندہ کرنے والے بنے اور حق کی محنت کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے والے بھی بنے۔ آج ہم حق کی محنت کو تو کر لیتے ہیں لیکن حق کی زندگی گزارنے کے اندر ایک دم زیرو ہے۔ حق کی محنت کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے کے اوپر آج ہم بہت ہی زیادہ کمزور ہیں اور پیچھے ہیں۔ حق بات ہم کو سمجھ میں بھی آتی ہے، حق بات ہم سمجھنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے ہم ایک دم پیچھے ہیں۔ عمل ہماری زندگیوں سے اندر ختم ہو گیا۔ آج عملی زندگی بنانے کی ضرورت ہے ہماری۔ عملی زندگی ہوگی ہماری تو اللہ رب العالمین کے نصرت کے اور مدد کے فیصلے آسمان سے اتریں گے۔ عمل والی زندگی ہوگی، مسجدوں کو آباد کرنے والی فکر ہوگی، مسجدوں کو آباد کرنے والے ہم بنیں گے، مسجدوں کو آباد کر کے اللہ کے سامنے آنسو بہانے والے بنیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے آنسوؤں کی برکت سے باطل کو جڑوں سے ختم فرمائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی نماز کے اندر اٹھ رہے ہیں، کسی نے اطلاع دی کہ فلسطین کے اوپر حملہ کرنے کے لیے عیسائیوں نے بہت بڑی فوج تیار کر رکھی ہے اور ان کا جہاز پانی کے راستے سے ہمارے اوپر پورا کا پورا لشکر ہتھیاروں سے لیس ہو کر ہمارے اوپر حملہ کرنے کی فراق کے اندر ہے۔ صبح کے وقت وہ یہاں پر آ پہنچے گا۔ آج تک مسلمانوں کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ اللہ رب العالمین کی مدد کو اپنے حق میں کرنے کے لیے آئی ہے۔ جس کسی انسان کے ایمان کے جذبے نے اللہ کی محبت کو، اللہ رب العالمین کی نصرت کو اپنے حق میں کر دیا، باطل کا صفایا اللہ رب العالمین نے منٹوں کے اندر کر دیا۔ آج ہمارا راتوں کے اندر اٹھنا، اللہ کے سامنے گڑ گرانا، یہ ختم ہو گیا۔ فجر کی نمازوں کے لالے پڑ گئے۔ فجر کے اندر ہماری مسجدیں سنسان نظر آتی ہے۔ مسجدیں اللہ سے فریاد کرتی ہے کہ اللہ تیرے نام لینے والے نیند کے اندر مشغول ہیں۔ کب بیدار ہوں گے؟ کہ جب ہم نے اپنا رات کے اندر سونے کا نظام ہی تبدیل کر دیا۔ پورا کا پورا دن ہم کمانے کے اندر مشغول ہوتے ہیں، رات آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے تو ہمارا موبائل کی نظر ہو جاتا ہے۔ کسی بھی انسان کو پوچھو کہ تم کب سوتے ہو تو یہی بتائے گا کہ 12-1 بج جاتا ہے، کسی کے 2 بج جاتے، کسی کو 3 بج جاتے ہیں۔ اب یہ امت کے حالات اللہ رب العالمین کی مدد کو کب اپنے حق میں کر سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا انفسهم، اللہ رب العالمین نے کلام پاک کے اندر یہ فیصلہ سنا دیا کہ اس قوم کی حالت اللہ رب العالمین ہرگز نہیں بدلیں گے جسے خود اپنے بدلنے کا احساس نہ ہوگا۔ جب ہم خود اپنے حالات کو درست نہیں کریں گے وہاں تک اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد کے فیصلے ایک خواب بن کر نظر آئے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کانوں کے اندر جب اس قاصد کی یہ بات پڑھی، فوراً انہوں نے تہجد کے اندر اپنی ذات کو اٹھایا، مصلی بچھایا، اللہ کے سامنے گڑ گرائے، روئے۔ صبح فجر کے بعد وہی اس قاصد نے جس نے خبر دی تھی اس نے یہ خبر دی کہ حضرت جو جہاز ہمارے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے آمادہ تھا اور پوری کی پوری تیاری کر آنے والا تھا اور صبح کے وقت پہنچنے والا تھا، ایسا ہم کو یہ خبر ملی ہے، ایسی خبر ملی ہے کہ وہ جہاز سمندر کے اندر ڈوب گیا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا کہ وہ جہاز ڈوبا نہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کے رات کے تہجد کے آنسوؤں نے ان کو غرق کر کے رکھ دیا، ان کو ڈبو کر رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے کانوں کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چرچا کے اور خبر کے جب ان کے کانوں کے اندر یہ بات پڑی، جب کبھی بھی ان کے گھر کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی باتیں ہوتی، ایک دم آپ با ادب ہو کر کھڑے ہو جاتے، کان لگا کر ان کی بات کو سنتے، اور گھر والے چونکہ بے ایمان تھے، کافر تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ کے اس رویے کو دیکھا کہ نبی کی بات ہمارے گھر کے اندر آتی ہے، سارے کے سارے کوئی توجہ نہیں دیتے، یہ ہمارا نوجوان لڑکا
یہ ایک دم با ادب ہو جاتا ہے، بڑی عظمت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ کان لگا کر سنتا ہے کہ میرے نبی کی بات کیا ہو رہی ہے۔ ان کو شک ہو جاتا ہے کہ یہ ضرور بھی ضرور بے دین ہو گیا ہے، اس نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے۔ چنانچہ اس کے گھر والے ان کی طرف مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں کہ عبداللہ کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ فرمانے لگے کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ گھر والے کہنے لگے کہ ہم نے تمہارے طور طریقوں کو دیکھا کہ ہم نبی کی جب بھی بات کرتے اپنے گھروں میں تو تم ایک دم سہم جاتے ہو، ایک دم با ادب کھڑے ہو جاتے ہو اور اس نبی کی بات کو نہایت عظمت کے ساتھ، وقار کے ساتھ سنتے ہو۔ نبی کی بات اور اللہ کی بات نہایت ادب اور احترام کے ساتھ سنی جا سکتی ہے، یہ اس کا ادب ہے۔ آج اللہ معاف کرے ہمارے محلے کے اندر اذانیں ہو رہی ہو، مسجدوں کی اذانیں ہو رہی ہو، ہم اس کی طرف کان لگا کر سنتے نہیں ہیں، توجہ نہیں دیتے۔ اللہ کی اس بات کے اندر ہم اپنی باتوں کا سلسلہ بھی بند نہیں کرتے، ہم ان کی طرف کان لگا کر بھی نہیں سنتے۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر یہ فرمایا گیا کہ مؤذن جب اذان دے اس وقت اذان کے جواب کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھے، اور مؤذن جو الفاظ کہہ رہا ہے وہی الفاظ تم بھی کہو۔ ہم جتنے بھی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے 5 وقت مسجدوں کے اندر حاضری دیتے ہیں، اپنے دل کے اوپر ذرا ہاتھ رکھ کر ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا میرا یہ عمل پورے 5 ٹائم کے اندر ایسا ہے کہ کسی اذان کے وقت میں نے مؤذن کے اذان کا جواب دیا ہو؟ ہم اس کے اوپر ہاں نہیں کہہ سکتے۔ ہم سب غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے اذان کی اہمیت کو نہیں جانا، اذان کی وقت کو ہم نے دل سے نہیں لگایا، جس کی وجہ سے ہمیں کچھ احساس نہیں ہے۔ حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذان کے بعد جو بندہ دعا پڑھے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وجبت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اتنے بڑے عمل کو ہم غفلت کے ساتھ اور غفلت کی نظر کرتے ہوئے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ البجالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر کان لگانا شروع کیا، گھر والوں کا احساس ہو گیا کہ مسلمان ہو گئے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو گھر والوں نے ان کو گھر سے نکال دیا، یہاں تک انہوں نے ظلم کے ان کے اوپر پہاڑ توڑے کہ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے، جوان تھے، وہ کپڑے بھی بدن سے نکال دیے، ایک دم ننگا کر دیا۔ اللہ کی محبت کے اندر انہوں نے اپنی ذات کو ننگا کرنا تو گوارا کیا، لیکن جھوٹ بول کر اپنے آپ کو اس سے مکاڑا نہیں۔ تو یوں فرمایا، رات کے وقت ان کی امی جان نے ایک لمبی چادر دے دی، انہوں نے چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کو اوپر اوڑھا اور دوسرے کو نیچے اوڑھا، اس طریقے سے پورا کا پورا اپنے جسم کو چھپایا۔ صبح کے وقت مدینہ منورہ کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضری ہوتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ رب العالمین نے ان کو سارے کے سارے منظر کو دکھا دیا ہو، پورا کا پورا حال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسند اعلیٰ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، جلوہ افروز تھے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے استقبال کے اندر اپنی ذات کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو یوں فرمایا کہ جب صحابہ کرام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے کو دیکھا کہ آج آنے والی شخصیت بہت بڑی لگتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے، ان کا استقبال کیا اور ان سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا اور ان کے قربانی کو سراہا۔ اللہ کے دین کے لیے اپنی ذات کو ننگا کیا، تو مرتے وقت اللہ رب العالمین نے ایسی ان کو موت عطا فرمائی کہ جس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے اندر حضرت عبداللہ شہید ہو گئے، ان کی کوئی تمنا نہیں تھی۔ فرمانے لگے کہ عبداللہ آپ کی کیا آخری تمنا ہے؟ فرمانے لگے میری آخری تمنا یہ ہے کہ میری جان آخری کے حوالے ہو رہی ہو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک ہو۔
صحابہ کرام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو کیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر مبارک کو اپنی گود میں لیا. نکل جائے دم تیری قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت اور یہی آرزو ہے. وہ صحابی اپنے دل کی تمنا کو ایک شاعر اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ میں اپنی موت کو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، لیکن میری گود کے اندر، میرے سر کے نیچے جو گود ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. پھر جب دفنانے کا وقت آیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل دیا. قبر کے اندر صحابہ کرام اترنے لگے. صحابہ کرام کو روک دیا. فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عبداللہ میرا ہے، میں اس کو قبر کے اندر اتاروں گا. کفن کی باری آئی. صحابہ کرام نے کفن کا انتظام کیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، منع کر دیا کہ عبداللہ کو میری چادر دے دی جائے، عبداللہ کو میری چادر دے دی جائے. صحابہ کرام فرمانے لگے اے اللہ تیرا بھی عجیب معاملہ ہے، عبداللہ تیرے دین کے لیے ننگا ہوا تھا، آج اس نے اپنی جان تیرے حوالے کی، آپ نے اس کی قربانی کو ایسا قبول کیا کہ اس کے جسم کو اپنے حبیب کی چادر مبارک سے ڈھکا دیا. کفن جو ملا وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کا ملا. اور قبر کے اندر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اترے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی یوں فرمانے لگے کاش عبداللہ کی جگہ میری لاش ہوتی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر کے اندر اتار رہے ہوتے، میرے لیے مغفرت کے فیصلے ہو گئے ہوتے. تو میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے زندگی کے اندر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پیش نظر ہمارا طور طریق، ہمارا کھانا پینا، ہمارا رہنا سہنا، ایک ایک عمل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کے زیادہ عمل کرنے کی توفیق، سنت باقی.